السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان شریف کو ویلکم کرتے ہوئے استقبال رمضان کی، اور پھر رمضان شریف کے حوالے سے کچھ باتیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر موجود ہے، وہ عرض کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو رمضان شریف کے علاوہ پوری زندگی بھی روزے رکھے تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو رمضان کے علاوہ پوری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے تو وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے رمضان شریف کے اس بابرکت اور مطہر مہینے کی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سستی اور غفلت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ جو بابرکت اور مطہر مہینہ ہے، صرف نہ کھانے اور نہ پینے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہوئے کہ جو ٹیمپریری ہمارے اوپر روزے کی حالت میں حرام ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کھانا پینا یا دیگر جو زواجی معاملات ہیں۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کچھ چیزیں تو 24/7 ہمارے اوپر حرام ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، فراڈ، کسی کی دل آزاری، دھوکے بازی۔ تو ہم لوگ رمضان شریف کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر جہاں پر عارضی طور پر آرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، وہاں پر جن چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اوپر حرام کیا گیا ہے ان کی طرف متوجہ ہونا اور ان سے بچنا وہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ ایک پریکٹس ہے کہ اگر ایک مہینہ ہم ان سے بچتے رہیں گے، اللہ توفیق دے کہ باقی 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچا لے۔ ان میں سے روزے کے حوالے سے خصوصی طور پر غیبت اور رزق حرام، اس حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے بدلے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی غیبت و چغلی کے ذریعے اور حرام مال کے ساتھ اس کو افطار کر کے اس کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ یعنی کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، یہ بھی روزے کے اجر کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اور جس مال سے انسان روزہ رکھتا ہے، افطار کرتا ہے، اگر وہ حرام کا ہے اس کا بھی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ لہذا ایک تو اپنے آپ کو جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے جہاں دو بندے بیٹھے ہیں تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہاں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسی نازیبا اس کے پیٹھ پیچھے گفتگو کرنا کہ اگر وہ خود اس کو سنے تو اس کے لیے بھی ناگوار گزرے۔ یعنی ایسی گفتگو کرنا وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کو اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ معاشرتی انتشار اور فساد کا سبب بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں بہت سارے جھگڑے، فساد، قتل و غارت اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، اس نے میری انسلٹ کی ہے، سو اینڈ سو۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اگر ایک آدمی غیبت سے، چغلی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے
اپنا بھی اسی میں سکون ہے اور دوسروں کے لیے بھی امان ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اور پنجابی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ ایک چپ تے 100 سکھ۔ بندہ بات کرے مناسب، جائز، برمحل، اور نہیں اگر کوئی ایسی بات تو خاموش رہ لینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جو لفظ بھی تم بولتے ہو اس کو لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے تو اپنے تمام اعمال، افکار اور جو ہمارے عقائد و نظریات تک ہیں اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو لفظ بولیں گے تو فرشتے لکھیں گے نا، اگر خاموش رہے، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، بات کی تو اچھی بات کی، تو اس سے یہ ہے اپنا بھی فائدہ ہے اور دوسری جو ہے زمین پر مخلوق خدا بس رہی ہے ان کا بھی فائدہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو 3 لوگ ہیں ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے بلکہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا روزے دار کی افطار کے وقت، یعنی جب سارا دن روزہ رکھ کے افطاری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت روزے دار کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک پیاس بھی ہوتی ہے بعض اوقات۔ اب تو ماشاءاللہ موسم اچھا ہے یہاں پر تو اتنا نہیں، لیکن میں ریسنٹلی پاکستان بھی وزٹ پہ گیا تھا تو وہاں پر تو کچھ علاقوں میں اس وقت ہی ٹیمپریچر 35-40 تک پہنچا ہوا تھا جنوبی پنجاب کا، تو اب تو کافی گرمی ہو چکی ہوگی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ بعض علاقوں کے اندر سخت گرمی ہوتی ہے، وہاں پر پیاس کی شدت ہوتی ہے، یا کسی جگہ روزہ بہت لینتھی ہوتا ہے وہاں پر بھوک وغیرہ بھی لگتی ہے۔ اب جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو عین افطاری کے وقت ظاہر ہے کہ بندے کی خواہش ہوتی ہے کچھ کھانے پینے کو، لیکن افطاری سے کچھ وقت پہلے اب دعا کر لینی چاہیے، اور جا کے دعا کر کے جو ہی پر آپ دعا مکمل کریں اور اس میں یاد رکھیں اپنے والدین کو اگر زندہ ہوں تو ان کی صحت سلامتی کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، فوت ہو چکے ہوں تو ان کی مغفرت کی دعا کریں، عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، جملہ مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں، اپنے ملکوں کے لیے دعا کریں، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر امن و سلامتی کے ساتھ ہمیں رکھے، اور وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کرے، کشمیر فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ انبیاء کرام کے احوال و واقعات جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے جابر، ظالم، بربریت کی، ظلم کیا، لوگوں کو غلامی کے شکنجے میں پھنسایا، لیکن انبیاء کرام جہاں پر عملی جدوجہد فرماتے رہے مختلف ادوار میں، وہاں پر ایک چیز ان میں قدر مشترک نظر آتی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر کے موقع پر عریش بدر پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ پاک میرے پاس جو اسلام تھا وہ میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں، اگر آج تو نے انہیں فتح و نصرت نہ عطا فرمائی تو قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت جوش میں آئی، اس نے فرشتوں کو حکم دے دیا، قرآن گواہ ہے، جاؤ اور میرے بندے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کفار کے ساتھ لڑو۔ 313 مسلمان، 1000 سے لگ بھگ جو ہے وہ کفار، ان کے پاس وہ حفیظ جلندری صاحب نے کہا تھا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 جنہیں، 8 شمشیریں،
بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور جو مد مقابل تھے ان کے پاس زمانے کی ہر چیز موجود تھی، کھانے پینے کا سامان، گھوڑے، اونٹ، سب کچھ، زریں، تلواریں، ویپنز، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائی اور فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کے میرے پیارے نبی کے صحابہ میدان کارزار میں آپ کی سپہ سالاری میں لڑ رہے ہیں، ان کی مدد کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے وہاں بھی دعا کی، دیگر بھی بے شمار مواقع ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی بھی جب مشکل وقت آتا اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، التجائیں کرتے، دعائیں کرتے۔ دعا کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور پرانی دعاؤں میں سے جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی زبانوں سے جاری فرمائیں اور مقبول ہوئیں، ان دعاؤں کو خصوصی طور پر کرنا ہمیشہ سے آل اللہ کا ایک معمول رہا ہے، اور ویسے بھی اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں۔ کوئی بھی لینگویج ہے، کوئی بھی چیز ہے، زبان نہ بھی آپ استعمال کریں، دل ہی دل میں مانگیں، اللہ وہ بھی جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں فرماتے، اور ان میں سے ایک ہے روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا۔ افطار کے وقت کی دعا کو ہم نے نہیں بھولنا، بلکہ یہ ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت ضرور بڑے اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہم آپ کو یاد رکھیں، سارے مسلمانوں کے لیے، ان ملکوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے، بعض اوقات ناممکن کو ممکن بنا کے رکھ دیتا ہے، وہ سب کچھ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا فرمایا کہ عادل بادشاہ کی دعا، وہ حاکم وقت جو انصاف کرنے والا ہو، جو ظلم نہ کرے، زیادتیاں نہ کرے لوگوں سے، بلکہ انصاف کرے، وہ انصاف کرنے والا عادل بادشاہ جو ہے اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے بلکہ قبول کر لیتے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا مظلوم کی دعا، جس کے اوپر کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے۔ اس وقت بے شمار وہ مسلمان ہیں جو مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یقینی طور پر ان کے دلوں سے نکلنے والی دعائیں انشاءاللہ دیر ہے اندھیر نہیں، ضرور اللہ تبارک و تعالی، یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ورنہ وہ تو قادر ہے ابابیل بھیجنے پہ، وہ تو قادر ہے فرشتے بھیجنے پہ۔ یہ آزمائش ہماری ہوتی ہے کہ ہم اپنا رول، اپنا کردار جو ہے وہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اجرے میں بیٹھ کے دعا نہیں کی تھی غزوہ بدر کے لیے کہ اللہ کامیاب کر دینا، اے اللہ پاک یہ فرما دینا۔ آپ نے پہلے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، جتنا ساز و سامان تھا وہ ساتھ لیا، میدان کارزار میں پہنچے، میدان عمل میں جا کے جتنے وسائل اسباب تھے ان کو احسن طریقے سے اللہ کے حکم کی تابعداری کے اندر استعمال کیا، اور پھر وہاں عریش بدر پہ جا کے آپ نے دعا فرمائی۔ یہ ہے سنت۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک الہا ثم توکل اللہ، کہ پہلے اونٹ کی جو گوڑا گٹا ہے وہ باندھ لو، پھر اللہ سے دعا کرو، توکل اللہ پہ پھر کرو، یعنی پہلے جو اسباب ہیں ان اسباب ظاہریہ جو ہیں ان کو استعمال کرنا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم الحمدللہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، بحیثیت امت، جتنے ہمارے حکمران بھی ہیں، پہلے وہ اپنی اختیارات کو صحیح استعمال کریں، وسائل کو صحیح استعمال کریں، اپنے رخ سیدھا کریں اللہ کی جانب اور دین اسلام کی عظمت رفتہ کی بحالی کی جانب۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ بندے کا منہ کہیں اور ہو، جا کہیں اور رہا ہو، دعائیں کرتا رہے یا اللہ پاک میں وہاں پہنچوں،
کوئی بندہ لوٹن ریلوے اسٹیشن سے مانچسٹر والی یا نوٹنگم والی کوئی ٹرین ہو اس پہ بیٹھ جائے اور دعائیں کرتا رہے، یا اللہ میں لندن پہنچ جاؤں، یا اللہ لندن، وہ دعاؤں سے کیا ہوگا؟ جب آپ نے بیٹھے ہی نوٹنگم والی ٹرین پہ تو لندن کیسے پہنچیں گے؟ پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لندن والی ٹرین پہ بیٹھیں، رخ سیدھا کریں، پھر دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے لندن خیر و عافیت سے پہنچا دینا، رستے کی صعوبتوں سے محفوظ فرمانا۔ ایک بندہ حج کی تیاری نہ کرے، ویزا نہ لگوائے، ایئر لائن کی ٹکٹ نہ لے، کسی سے رابطہ نہ کرے، گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرے، یا اللہ مجھے حج کرا دے، یا اللہ مجھے حج کرا دے، اس سے کیا ہوگا؟ جو اپنے اختیارات ہیں، اسباب ہیں، پہلے ان کو استعمال کرو اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں بھی کرو کہ وہ مدد فرمائے۔ یہ ہے مسنون طریقہ کار۔ باہر کا ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ باب الریان، ریان دروازہ۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس دروازے کو کلوز کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا، کوئی اور بندہ اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ریان کا جو دروازہ ہے اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو روزے دار ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، یا اللہ تو کریم ہے، ہم سب کو اس دروازے سے گزارنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمانا۔ ہم کمزور بندے ہیں، تیرے گناہ گار ہیں، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اس دروازے سے گزار کے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا۔ ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ذرا سی کسی گرم چائے کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، مولا وہاں پر ہمارا کیا اشر ہوگا؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہاں سے غفلت میں چلے گئے تو اپنی خاص کرم نوازی سے ہمارے گناہ معاف فرمانا اے اللہ پاک، اور ہمیں وہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرمانا، قبر کی منزلیں آسان فرمانا۔ وقت قریب ہے، ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، اطاعت، اتباع نصیب فرما دے۔ تو بارکہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ریان کا دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے روزے دار گزرے گی اور ان کے سوا کسی کو وہاں پر انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ اور قرآن پاک یہ روزے داروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ روزہ اور قرآن پاک قیامت کے روز بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پیارے رب، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو، میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اور قرآن پاک یہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اسے رات کے وقت سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا ہے، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن پاک دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی
اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اور رمضان شریف کے اندر حضور علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے آپ دور فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کا، رمضان کا اس حوالے سے بھی بڑا قریبی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر چونکہ رمضان کی راتوں میں سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو اس طرح یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں وہ شفاعت کریں گی۔ ماہ سیام میں یعنی رمضان شریف کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کے معمولات تھے، ان میں عام دنوں کی بنسبت اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس ماہ مبارک کی محبت میں، خشیت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت آگے بڑھ جاتے کہ آپ اس ماہ مبارک سے پیار بھی کرتے اور خشیت للہیت کے ساتھ عبادتیں فرماتے، اور اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کا قیام بھی بڑھا دیتے تھے۔ رمضان المبارک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات تھے، ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بیہقی شریف کی شعب الایمان میں حدیث ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، یعنی آپ کے چہرے مبارک کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہوتا، اللہ سے گر گڑا کے دعا کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے، اور ہم جیسے گناہ گار بندے اتنے بے پرواہ، اتنے غافل ہو جائیں کہ ہم رمضان کی پرواہ ہی نہ کریں، یا روایتی قسم کا معاملہ کہ ٹھیک ہے جی صبح روزہ رکھ لیا، شام کو افطار کر لیا، عبادات، تلاوت قرآن، درود پاک، غرباء کی خدمت، مسکینوں غریبوں کے ساتھ تعاون، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر باقی میں یہی سمجھتا ہوں کہ بدبختی ہے، اور خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے روزے کا آغاز سحری کھانے اور اختتام جلد افطاری سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سحری کھانے کے متعلق کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، یعنی وہ وقت بھی برکت والا ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو کھایا جاتا ہے وہ بھی برکت والا ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے، یعنی اہل کتاب سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ یہ مسلم